السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر کروڑ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق شخص کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری کہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور تیسری کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ مزید فرمایا کہ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جس نے خیانت کی ہو۔ کئی بار انسان سوچتا ہے کہ جس کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ کون سا امانت دار ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایمانداری کروں۔ لیکن ایسا ہرگز نہ سوچا کریں۔ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے خیانت کی ہے تو آپ اس کے بدلے میں یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ خیانت ہی کریں، آپ ایماندار رہیں ہمیشہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت اس سے واپس کرو۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دین میں سب سے آسان کام کیا ہے اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ دین میں سب سے زیادہ آسان کام پتہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا۔ یعنی آپ زبان سے کہہ دیں بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے آسان کام ہے۔ کوئی انسان نیک ہے یا بد ہے، زبان سے یہ کہنا بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک لمحہ لگتا ہے اور انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ بے شک اس کا مقصد سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل کام ہے، لیکن زبان سے یہ کلمات ادا کرنا بہت آسان ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے مشکل کام اپنے اندر ایمانداری پیدا کرنا ہے۔ جس گھر سے امانت اٹھ جاتی ہے نا، اس گھر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرض اور خیانت معاف نہیں فرماتا۔ یعنی دنیا میں جو اس پر قرض تھا وہ ادا کرے گا ہی کرے گا۔ البتہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کی آل اولاد یا کوئی بھی اس کی طرف سے وہ قرض ضرور ادا کرے گی۔ اور دوسری طرف اگر اس نے کسی کے مال میں خیانت کی ہے تو اس کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر ایمانداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔